وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 14 جولائی 2024 کو بمطابق 7 محرم الحرام 1446 ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 155 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انہیں بھی ڈسکس کر لیں. ویسے تو آج ہم نے اسپیشل ڈسکشن کرنی ہے محرم الحرام کے کانٹیکسٹ میں، لیکن ایک کرنٹ ایشو ایسا آ گیا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بھی آج ہی ڈسکس کر لیں. اور وہ جو پچھلے ویک ایک ویڈیو وائرل ہوئی مسجد نبوی شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ 1 درجن کے قریب بڑی بڑی گاڑیاں آ کے مسجد نبوی میں پارک ہوئیں، اور اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوا کہ سعودی حکومت جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی مرتکب ہوئی ہے. یہ یعنی ایک پرسیپشن کیا، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، انشاءاللہ میں اپنا موقف بھی رکھ دوں گا. لیکن اسے ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین جگہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم بنایا تھا، میں مدینہ شریف کو حرم بناتا ہوں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں الفاظ ہے، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما، جو برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی مدینے میں رکھ دے. یہ مد اور سا جو ہے یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے ہاں کلو گرام اور لیٹر استعمال ہوتا ہے، تو وہاں تولنے والا کام تو نہیں تھا. اونٹوں کے کجاوے نہ کسو، اس نیت سے کہ یہاں سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی شریف، اور نمبر 3 مسجد اقصی یروشلم، مسجد ایلیا. یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان 3 مساجد کے لیے آپ ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، ان کے سوا کسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں ہو سکتا ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے. ویسے آپ جو مرضی بھی سفر اختیار کریں علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ والا سفر کہ فلاں مسجد میں ثواب جو ہے وہ ان کے برابر ہے، اس قسم کی کوئی نیت آپ نہیں کر سکتے. یہ 3 مساجد کا پروٹوکول ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا وہ حجرہ جہاں نبی الاسلام کا گھر مبارک تھا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تو امام بخاری نے یہ ہیڈنگ اس لیے بنائی تاکہ امت کو بتایا جائے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کوئی عام جگہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کے اوپر ہے. یعنی ریاض الجنہ نبی الاسلام کی قبر مبارک سے لے کر آپ کے منبر تک، یہ اس پلانٹ
ارتھ کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ الگ سے ایک ٹکڑا ہے. اس لیے وہاں جب آپ مسجد نبوی شریف میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں پہ آپ کو الگ سے ایک قالین کا ٹکڑا ڈیفرنٹ کلر میں نظر آئے گا اس پورے پورشن کے اندر، یہ چیز بتانے کے لیے کہ یہ ریاض الجنہ ہے. ویسے ہم نے یہاں پہ جعلی جنتی دروازے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی جنتی ٹکڑا ہے تو وہ ریاض الجنہ ہے، جس میں نبی الاسلام کی قبر مبارک بھی ہے، آپ کا ممبر شریف، اور بیچ میں جتنے وہ ستون آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب سیدنا عمر کو زخم لگا